अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके बर वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है और हर इंसान अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बकरा मंडी में जानवर की तलाश में है और कोई बड़ा जानवर ले रहा है, कोई छोटा जानवर ले रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक इसी टाइम पे एक बड़े जानवर में एक ऐसी बहुत जालिम किस्म की बीमारी आई है जिससे काफ़ी लोग परेशान है। कारोबारी हजरात तो बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान है जो कि बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों का जो है ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हुआ ये कि एक लंपी स्किन नाम की एक डिजीज़ है जो कि बड़े जानवर में आ गई है, जिसमें होता ये है कि बड़े जानवर में एक गिल्टी बन जाती है। ये जिस तरह की चीचक की बीमारी होती है, इस तरह बड़े जानवर में जगह जगह पे गिल्टियां बन जाती हैं जो कि आगे ट्रांसमिट भी हो जाती हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में। और ये होती किस में है? ये होती सिर्फ इम्पोर्टेड काउज में है या इम्पोर्टेड जो ब्रीड्स है उन्हीं में होती है। देखा गया कि ये जो लोकल पाकिस्तान के जो जानवर हैं, जो यहाँ के लोकल है बरसगीर के एशिया के, वहाँ पे उनमें ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इम्पोर्टेड में है। ये बीमारी ज़्यादातर जो है वो खून चूसने वाले जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनसे ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होती है। जिस तरह ये चिचड़ हो गए, मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई, जो एक दूसरे के जरासीम जो है वो एक दूसरे में पहुंचाते हैं। ये इंसेक्ट्स जो हैं वो एक जानवर का खून लेते हैं, बैक्टीरिया वाले जिसमें जरासीम होते हैं, और दूसरे जानवर में जब ये जाके बैठते हैं तो ये जो बीमारी है वो दूसरे जानवर में इस तरह ट्रांसफ़र हो जाती है। जिनको लंपी स्किन का जो डिजीज़ हो जाती है उन जिन बड़े जानवरों में, उनमें ये जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें ये है कि जानवर की जो है वो गिल्टियाँ जिस्म पे जगह जगह पे निकल आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, ये इसकी मेन सिम्टम है। आप किसी भी जानवर को पहचान सकते हैं, अगर उसमें गिल्टी है तो इसका मतलब है लंपी स्किन का कि 95% चांसेस है। तो इसके अलावा जो जानवर है निढाल हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह से झाग निकलती है, मुंह से पानी निकलता है और इसको साइनस डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो मेल हैं, जो मेल बड़े जानवर हैं, उनमें स्पर्म काउंट का इशू हो जाता है, और जो फीमेल हैं उनमें भी फर्टिलिटी का, मतलब दोनों में जो है मेल और फीमेल में फर्टिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं काउस में जिनको ये बीमारी हो। और इसके अलावा जो है वो हमल अगर फीमेल काउ में हो तो वो भी ज़ाया होने का काफ़ी ख़तरा होता है। इसके अलावा जो है वो जानवर सूख के हड्डी बन जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो चलता है, और इसके अलावा डेथ तो हो ही जाती है, लेकिन अगर जिंदा रहे तो उसमें ये वाले सिम्टम्स होते हैं। दूध कम देता है। इसके अलावा जो है वो उसकी खाल वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि गिल्टी निकलती है और उसमें चिचड़ की तरह के जानवर लगे होते हैं। और उसके बाद जब ये परिंदे आते हैं उन जानवरों को खाने के लिए, उन कीड़ों को खाने के लिए जो इनकी स्किन पे लगे होते हैं, तो वो एक तो ट्रांसमिट भी कर देते हैं, बट दूसरा ये जो चीज़ उठाते हैं तो उन चिचड़ वो जो है वो खून के साथ, स्किन के साथ बहुत अच्छी तरह से अटैच हुए होते हैं, जो कि वो अब डी अटैच होने पे वहाँ पे से एक जख्म बन जाता है। जगह जगह पे बॉडी पे उनके जख्म हो जाते हैं छोटे छोटे, और जिसकी वजह से फिर वो गलने सड़ने लग जाता है। और इसकी जब ये खाल उतारी जाती है मरने के बाद बड़े जानवरों की, तो वो ये किसी काम की रहती नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लेदर जैकेट हो या कोई बड़ी लेदर का प्रोजेक्ट बनाना हो जिसमें बड़े बड़े लेदर के पीसेस चाहिए होते हैं, तो वो इस खाल में जगह जगह होल्स होते हैं, सुराख हुए होते हैं गिल्टियों की वजह से, जख्म की वजह से। तो इस वजह से उसकी जो वो खाल है वो यूज़ के काबिल नहीं रहती, तो इसकी वजह से बिकती भी नहीं है। यानी कि जिसका जानवर मर जाए वो ना उसका गोश्त खा सकता है, ना गोश्त बेच सकता है, और ना ही उसकी खाल बेच सकता है। तो ये जानवर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनका नुकसान करके जाता है पालने वाले का। ज़्यादातर बीमारियों की तरह ये बीमारी भी बेसिकली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से में डेवलप हुई, और वहाँ से फिर चलते चलते आगे टर्की पहुँच गई, वहाँ से फिर आगे ट्रांसमिट हुई रशियन स्टेट्स पे, और उसके बाद फिर वहाँ से होते हुए ये बीमारी अब बर्र-ए-सग़ीर में दाखिल हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी इदारों के तहकीक के मुताबिक जो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये जो गोश्त है वो इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर आप इस्लाम के मुताबिक खाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम जैसे कहता है कि ज़िबा का जो उसने तरीका बताया इस्लाम ने, उसमें यह है कि अगर जानवर के आगे से छुरी फेरनी है, पूरा सर धड़ से नहीं अलग करना, जिसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो जानवर के जिस्म से निकल जाता है। उसके बाद अब गोश्त को धो के उसके बाद उसको पकाते हैं, और इतनी हीट पे जब वो पकता है
تو وہ یہ جو جراثیم ہے وہ بالکل نہیں بچتا، اور جب تک انسان تک پہنچتا ہے اگر انسان پکا ہوا گوشت کھائے تو وہ بالکل اس کی صحت کے لیے بالکل ہارمفل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کا ذکر کرتے ہیں، اگر اس ایسے جانور کو جس کو یہ لمپی اسکن ہوئی ہے، اگر اس جانور کا ہم دودھ پیے انسان تو وہ بھی اس کے لیے ڈینجرس نہیں ہے۔ آج تک ابھی تک کوئی دیکھا نہیں گیا کوئی ایسی کوئی بیماری ثابت ہوئی ہو یا کوئی سامنے آئی ہو، کیونکہ اگر ہم بوائل کر کے پیئیں گے تو یہ جو ساری جو بیماریاں اس کے جو جراثیم مر جاتے ہیں دودھ کے ابالنے کے بعد، ان میں ایک بیماری یہ لمپی اسکن کی بھی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے جو کنزمپشن آف ملک ہے وہ بھی ڈینجرس نہیں ہے۔ لمپی اسکن کے انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو 10 میں سے جو 3 جانور ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو ان کی جانوروں کی ڈیتھ ریشو ہے وہ صرف 5% ہے۔ لیکن اگر یہ جو جانور جس کی وجہ سے یہ جو بیماری پھوٹ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑا جانور اس عید پہ بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو چھوٹا بکرے ہیں ان سے کم ہے ریٹ، پچھلے سال کی نسبت سے بھی کم ریٹ اکثر لوگ لا رہے ہیں خرید کے۔ وہ یہی وجہ ہے کیونکہ یہ بیماری آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بیپاریوں کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں اچھے خاصے جو پورے سال پالتے تھے اور انہیں بہت زیادہ جو جانور جو ہے وہ 10-12 لاکھ کا بیچتے تھے، وہ شاید 4 لاکھ کا بھی نہ بکے، کیونکہ ان میں اگر چھوٹی سی گلٹی بھی آ جاتی ہے تو کوئی انہیں نہیں خریدتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ بڑا گوشت جو ہے وہ لوگوں نے لینا چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے جو سارا جو برڈن ہے وہ یا مٹن پہ آ رہا ہے یا چکن پہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں کی قیمتیں آلریڈی بہت تھی، اور کچھ علاقوں میں جو چکن ہے وہ 500 سے بھی اوپر جا چکا ہے اور مزید آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں پہ لوگ بیف کھانا چھوڑ دیں گے تو لوگ چکن کی طرف زیادہ آئیں گے، مٹن نہیں برداشت کر سکتے، پورا جو ہے جو سیکٹر پولٹری سیکٹر اس پہ سارا برڈن پڑے گا، اس کو اٹھانا سارا پڑے گا۔ تو اور جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ جو جانور جو مرتے ہیں وہ ظاہر ہے اتنا بڑا کوئی جانور ہے، 5 لاکھ کا جانور ہے، تو وہ اگر بیچ دیتا ہے وہ مردار جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ یا ہوٹل والوں کو، کیفے والوں کو، یا شادی حالوں میں جہاں پہ ان کا قیمہ بنا کے کھایا جاتا ہے، یا اس طرح کے کیفیز وغیرہ میں بیچ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور انہوں نے کہا یار چلو 5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، 50,000 روپے لے لیں کا اس کا گوشت بیچ دیں تو چلو کچھ تو نقصان کی بھرپائی ہو۔ تو اس کی وجہ سے مردار جو جانور ہیں ان کو بہت زیادہ ہمیں کھانا پڑا ہے پاکستانیوں کو۔ ویسے تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کھا رہے تھے، باقی کیا کیا چیزیں کھا رہے تھے، لیکن ان میں اب ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہو گیا کہ ابھی ہمیں خدا نہ خواستہ مردار گوشت کھانا پڑا ہے، مردار بیف۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ کافی نقصان دہ ہیں انوائرمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ کو بہت سے جو ہیں پریکاشنز کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے، اور نہ گورنمنٹ نے کوئی ابھی اتنی بڑی کوانٹٹی میں باہر سے امپورٹ کیے ویکسینز جو جانوروں کو لگائی جا سکیں، اور نہ اس طرح کی کوئی اویئرنیس پروگرام کیا گیا ہے، اور اسپیشلی بقرہ عید تھی تو اس پہ تو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب جو ہے وہ باہر کے ملک سے فل فور ویکسین امپورٹ کرے اور سارے جانوروں کو لگانی چاہیے تھی، اب تو خیر بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں منڈی میں، ہزاروں لاکھوں جانور ہیں، تو کیسے دیکھیں ان کا جو ریٹ ہے کوئی بھی بڑا جانور 1,00,000-1,50,000 سے کم تو ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے اگر 500-600 کی آن پیمنٹ بھی اگر یہ اس طرح کی ویکسین بیچنے لگ جائیں تو وہ بیپاریوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح کی سخت پابندی لگا دینی چاہیے کہ منڈیاں لگیں تو مطلب جانور بکیں تو صرف اور صرف منڈیوں کی حدود کے اندر، اس کے باہر بالکل الاؤ نہ ہو، اور منڈیوں کے اندر اسی جانور کو آنے کی اجازت ہوگی جو کہ ویکسین لگا کے آئے گا۔ پوری لسٹ بن جائے کہ اس بندے کے پاس 50 جانور ہیں تو 50 ویکسینیں یہ لگوا کے آیا ہے، کوئی ویٹنری ڈاکٹر ہے اس کی سائنس اسٹیمپ ہو، چلو وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر جھوٹی ہو سکتی ہے تو آپ منڈیوں کے گیٹ پہ لگا دو کہ یار یہاں پہ ویکسین لگے گی، اس سے لگواؤ گے تب بدل جاؤ گے، ورنہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر انسائڈ دا پریمیسز آف بقرہ منڈی۔ تو آپ اس طرح کی سختیاں کر کے وہ لگوائیں گے، ان کی مجبوری ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اس چیز پہ بیماری پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے یہ بھی اکثر ہو رہا ہے کہ اسٹیرائڈس کے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جانور تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو جانور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ گھر آتا ہے تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن اس کو یہ بیماری دوبارہ سے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، وقتی طور پہ صرف گلٹیاں اندر ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ گلٹیاں نکلنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آگے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ دھوکے فراڈ بھی ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے بندہ کو جو لے کے آیا منڈی سے وہ کہاں اس بیپاری کو ڈھونڈتا پڑے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کا لاکھوں روپے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ویکسین کے علاوہ جو جانور کی نقل و حمل ہے، نقل و حرکت ہے، وہ پروونسز کے بیچ میں نہ ہونے دے، یعنی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بالکل نہ بڑے جانور کی اجازت ہو آنے جانے کی،
تو تاکہ یہ جو اگر کسی ایک صوبے میں ہے تو وہ دوسرے صوبے میں نہ جا سکے بیماری. بیسکلی زیادہ تر اسپیشلی جو ہے وہ سندھ میں یہ بیماری پھوٹی ہوئی ہے, تو سندھ کے جو ہے جانوروں کو ویکسین بھی لگانی چاہیے, اور ان سے اندر باہر جاتے وقت جانوروں کی اسٹرکٹلی چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے ہر جو ہے وہ انٹرسٹ پوائنٹ پہ, ٹول پلازے پہ, یا جو بھی انٹرسٹ پوائنٹ آف سٹیز ہیں ان پہ ایک کوئی اداروں کو کھڑا کر دیں, جو وہ صرف کتنے ٹرک ہوتے ہیں یار, 1000 میں سے مطلب میں کہتا ہوں 7-8 ٹرک جو ہوں گے وہ جانوروں کے ہوں گے بقرہ عید پہ, اس میں سے بھی 1 یا 2 جو ہوں گے یا 3 ہوں گے, چلو بہت کم ریشو ہے, دن میں بات کر رہا ہوں, دن میں کتنے ہوں گے, تو وہ اس میں 1-2 ٹرک ہوں گے بڑے جانور کے, اس کے اندر بھی گھس کے دیکھ لیں, اگر باقی سارے جانوروں جنرل کم از کم دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ بیماری ہو سکتا ہے اتنی دیر نہ انسپیکشن کی جا سکے, نیچے ہو اوپر ہو, جانور کے کس حصے میں ہو نہیں پتہ لگ سکتا, لیکن چلو اس سے 60% تو جانور پکڑے جائیں گے, کچھ تو روک تھام ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے. اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں, جو بیپاری ہیں, ان کے مالک ہیں جانوروں کے, ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کی اس طرح کی بیماری کوئی ہوتی ہے جانور کو, اس کو الگ کر لیں, اس کو ذبح کر کے جانوروں کو کھلا دیں, خود نہ کھائیں, اور یہ نہ کوشش کریں کہ اس کا مردار جو جانور کا گوشت ہے وہ کسی کو بیچ دیں یا کوئی تھوڑے سے پیسے کما لیں. آپ کو تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی نکلے کہاں سے اور کیسے نکلے, کیونکہ حرام کا پیسہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے نکلتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو اجر دے گا, کوشش کریں اس کو سپریٹ نہ کریں. تو اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ احمد علی شیخ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.